دعوانا السماوات والارض وليكون من الموقنين۔ اور ایسے ہی اللہ پاک فرماتا ہے یوں ہی ایسے ہی ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ابراہیم عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ تفسیر میں جانے سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، واقعہ سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا تھا بارگاہ خداوندی میں، رب انا تحیی الموتا، مولا تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے، مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اب ایک ایمان والا یہ سوال کرے، اور وہ بھی نبی، اور نبیوں کے باپ، کہ ان کے بعد میں جتنے نبی آئے سارے انبیاء ان کی نسل سے، تو اتنا اولو العزم، اتنا جلیل القدر نبی اور رسول بارگاہ رب میں یہ کہے مولا تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو شک کا معنی دے رہا ہے۔ اور ایمان شک کے منافی ہے۔ آگ پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا، دن رات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی ایمان اور شک ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ عام ایمان والوں کے ایمان میں شک نہیں آ سکتا، تو ایک تو وہ تو نبی اور رسول تھے نا۔ پھر انہوں نے کیسے کہا مولا یا اللہ میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تعجب۔ اس کا مطلب کہ پورے طریقے سے مان نہیں رہے تھے، سوال ہو رہا ہے نا، تو نہیں، اس کا جواب ہے کہ مانتے تھے، ایمان تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے جو عام انسانوں کی دست رس سے، بس سے باہر کی چیز تھی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں مولا مجھے وہ منزل سے گزار دے، وہ مقام عطا کر دے کہ میں دیکھوں کہ ہاں تو واقعی کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اسی حالت کو دیکھوں تو کیا ہو جائے، ایمان تو ہے، میرا یقین بڑھ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں درجات ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ تو اب میں نے جو ترجمہ یہاں پہ کرایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اگر ترجمہ یہ کرتے تو پھر وہی سوال ہوتا کہ پہلے یقین کرنے والے نہیں تھے۔ کیا میں نے ترجمہ کیا تھا تاکہ ابراہیم عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ یقین تو پہلے بھی تھا، اب عین سے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ درجہ اور اوپر کی چیز ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اب وہاں پہ اس واقعے کو میں روک رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان کامل نہیں؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا مولا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں اس حالت کو جس حالت میں تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا اللہ نے فخذ اربعۃ من الطیر، پورا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، 4 پرندوں کو لے لو، قیمہ بنا لو، ذبح کر اللہ کے نام پر، قیمہ بنا دیا، پھینٹ دیا سارا قیمہ 4 پرندوں کا، کچھ اس پہاڑ پر کچھ اس پہاڑ پر، 4 پہاڑ بٹوا دیا۔ کہا کہ ابراہیم آواز دو، کہا مرغ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرغ چلے آ، فر کیا منظر رہا ہوگا اس حالت کا، اس پہاڑ کا گوشت اڑ رہا ہے، اس پہاڑ سے مل رہا ہے، یوں ہی جوائنٹ ہو رہا ہے، فوراً دیکھنے پر 1 منٹ بھی نہیں، سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اب مرغ فر اڑ کے چلا رہا ہے، کہا مور، ابراہیم السلام آواز دے رہے ہیں، وہ حکم ہے اللہ کا، ابراہیم آواز تو بلاؤ، اپنے ہاتھ سے نے ذبح کیا ہے، اب تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا، کیسے میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو؟ کہا مور کے سارے اجزاء، اس کا جو قیمہ بنا دیا تھا سب مل رہے ہیں، اور کچھ دیر نہیں، اب مور تیار ہو گیا، چلا آیا۔ تو کہا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کیفیت حاصل ہوئی تھی وہ عین الیقین کہتے ہیں، اس کو آنکھ سے دیکھ لیا کہ واقعی یہ چیز ہے۔ تو یہاں پہ ترجمہ میں نے اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ابراہیم عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ چلیے تفسیر میں آیا جائے، تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم، اللہ پاک فرماتا ہے یوں ہی، ایسے ہی ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ تو سوال ہے کیسے ہی، یوں ہی، کیسے ہی، کیا مطلب؟ تو تفسیر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ پاک کے قول کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جس طریقے سے ابراہیم کو ہم نے اس کے دین میں بصیرت دی، اس کو شعور بخشا ہے نا، اور جس طریقے سے ہم نے دکھلا دیا، اس کے دل میں بات اتار دی کہ دیکھ لو تمہارا باپ یا تمہارا چچا یہ آزر یہ کیا ہے، یہ سب گمراہ ہیں، تو ایسے ہی ہم نے آگے کیا اس کو اپنا منتخب بندہ بنا کر کے دکھا دیا۔ کیا دکھا دیا؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت یعنی بادشاہی۔ چلیے تفسیر اور اس میں حدیث میں آیا جائے، وہ کیسے؟ قال ابن عباس
عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق، اس کی مخلوق کو ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، کوئی مخلوق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ وہ جل نہیں رہی۔ حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ملکوت السماوات والارض کا مطلب ہے یعنی آیات السماوات والارض، آسمان و زمین کی نشانیاں، جتنی نشانیاں ہیں زمین میں، اور وہ نشانیاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہیں۔ آسمان میں جو نشانیاں ہیں، جن نشانیوں سے رب کائنات کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے، ساری نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کر دیا، جابات ہٹا دیے گئے، اور زمین و آسمان کی ساری نشانیوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اور کیسے پھر؟ اب سوال ہوا کہ آسمان کی بھی نشانیاں، زمین کی بھی نشانیاں، کہتے ہیں سنو وَذَلِكَ أَنَّهُ أُقِيمَ عَلَى صَخْرٍ وَكُشِفَ لَهُ عَنْ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْعَرْشِ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم اس فلاں چٹان پر کھڑے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چٹان پر کھڑے ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے کہ پردہ ہٹا دیا، اور جو نگاہ جب اٹھائی ہے تو ساتوں آسمان کی سیر کر رہے ہیں، زمین پہ نگاہ جما رہے ہیں، تو تحت الارض کہتے اسفل الارضین، زمین کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی نہیں حتی العرش، عرش اعظم کا بھی دیدار کر لیا، دیکھ لیا۔ تو یہ ہے تفسیر، قرآن کہتا ہے، اور ایسے ہی ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہی۔ اور کیا دیکھا؟ وَنَظَرَ إِلَى مَكَانِ فِي الْجَنَّةِ، جنت کو بھی دیکھ لیا، اور جنت میں ان کا جو مقام اللہ نے انہیں عنایت کیا تھا کہ مرنے کے بعد یہی تمہیں آنا ہے، یہی مقام تمہیں حاصل ہوگا جنت کا، اس مقام کو بھی دیکھ لیا۔